الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ انعام آیت نمبر 159 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، دینہم، اور ہو گئے مختلف گروہ، شیعہ کی جمع۔ تو اے رسول، اے مسلمانوں، لست منہم فی شیء، آپ کے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر اللہ انہیں جتلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور جو کوئی جاء بالحسنہ، دیکھو گرامر کا خیال رکھیے، جاء کے معنی آیا، با تبدیل ہو گئے معنی لایا۔ تو جو کوئی لائے حسنہ نیکی، نہیں تو نیکی کے ساتھ آیا نہیں، لایا، اسے امثال 10 گنا زیادہ اس کا اجر۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی بدی لے کر آئے تو اتنا ہی اسے اس کی سزا ملے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں ہیں اس آیت میں، ایک تو تفرقہ، ٹکڑے ٹکڑے، اور دوسرا ایک نیکی 10 گنا۔ تو ان باتوں کو مستحضر رکھیے۔ آج سورہ انعام انشاءاللہ ختم کرنا ہے، مگر اس سے پہلے جو ہمارے سامنے مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کے کچھ جامع کلمات، کچھ اصول، کچھ مسائل سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ 2 باتیں مدد اور معاون ہمارے لیے ثابت ہوں گی، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ رمضان، اس کا تلفظ ہے رمضان، ارشاد ہے شہر رمضان الذی، مگر کہ عجمی ہونا یہ بھی ایک عذر ہے۔ اب چونکہ عجمی امت بجائے لا الہ کے لا الہ کہتی ہے، تو بجائے رمضان کے رمضان کہتی ہے۔ لیکن ہم تو یہ کوشش کریں کہ ہماری جو علمی مجلس ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ۔ تو یہ تلفظ، اس کے معنی شدت الحارہ، سخت گرمی، جیسے جس موسم میں ہم ہیں۔ ہر مہینے کے معنی ہیں اس مناسبت سے۔ ربیع الاول، بہار کا موسم اول، فرسٹ بہار، ربیع الثانی، سیکنڈ بہار، موسم بہار۔ تو یہ نام بامسمہ، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب، 12 مہینے کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، تو 12 مہینے کتنے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن نام جس وقت ان کا نام رکھا گیا اس وقت حرارت تھی، جس وقت ربیع نام رکھا گیا موسم بہار تھا۔ تو اس طریقے سے حج کا موسم تو ذوالحجہ۔ بہرحال ہمیں اس پر اس وقت تحقیق نہیں کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ نام بامسمہ ہیں۔ اب یہ رمضان شریف کو قمری مہینے سے رکھا گیا، قمری مہینہ۔ قمری تو کہتے نہیں لوگ، اب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اسلامی نام، یہاں عربی نام، جبکہ یہ ہے کیا؟ قمری، قمر بھی اللہ کا، اور شمسی، شمس بھی اللہ کا۔ اب یہ تو تقسیم کر دیا انہوں نے، مختص کر لیا عیسیٰ ابن مریم کی میلاد، پیدائش، اور ہم نے مختص کر لیا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قمر بھی اللہ کا
شمس بھی اللہ کا. دیکھیے اب قمری مہینہ آیا, ہم روزہ رکھیں گے, شمسی مہینے سے مستغنی ہو کر نہیں رکھ سکتے, وہ بھی اللہ کا نظام. تو مہینے میں روزہ رکھیں گے, کب رکھیں گے؟ صبح صادق سے پہلے. کون بتائے گا؟ شمس بتائے گا, سورج بتائے گا. تو دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. حکمت کیا کہ یہ قمری مہینے سے رکھا گیا؟ شمسی مہینے سے بھی رکھا جا سکتا تھا. نماز کے اوقات شمسی مہینے سے یعنی سورج سے, تاکہ کوئی مخلوق اس مہینے سے, اس کے برکات سے محروم نہ رہے. وہ کیسے؟ مخلوق کون سی؟ انسانی بھی اور مخلوق موسم کی بھی. دیکھیے مخلوق, آپ جائیے مطالعہ کیجئے کتب شمال جنوب, جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن. اگر شمس پر یہ مہینہ ہوتا تو ان لوگوں بیچاروں کو ہر سال رات ہی میں روزے رکھو, کسی کو دن ہی میں رکھو. تو ہمارے طرف جون میں تو جون ہی میں رکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے برکات کو تقسیم کیا کہ ہر موسم میں گھومتا رہتا ہے. یہ ہے اس کی حکمت. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علیم حکیم, اس کی اپنی حکمت ہے, اس کا اپنا علم احاطہ ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ, غور سے سنیے, چند مسائل, چند بنیادی باتیں, سارے چھوٹے موٹے مسائل آپ حل کر لیں گے. اس کے صفات کیا ہیں؟ تو اس کی صفات ہیں عظمت, عظیم اور مبارک. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن فرمایا کہ قد اولکم شہر عظیم مبارک. 2 صفتیں ہوئی کہ سایہ فگن ہو رہا ہے تم پر مہینہ جو عظیم ہے, جو بابرکت ہے. تو عظیم یعنی کیا؟ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. شب قدر اس رات, اس مہینے میں ہے, عظیم ہوا. تو برکت کیا؟ برکت کسے کہیں گے؟ برکت ہماری توقع سے زیادہ. ہم اس میں نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, بتلا دیا گیا حساب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک فرض جیسے کہ ما سوا 70, ایک نیکی ما سوا ایک فرض. لیکن اس سے بھی زیادہ اسے کہیں گے برکت, توقع سے زیادہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہوئی برکت. تو انسان اگر 2 رکعت بھی نماز پڑھے تو کیسی برکت ہوگی؟ بے شمار. خیر من الف شہر, الف کے آگے کیا تعداد ہے اس کی؟ نہیں سمجھ سکتے. تو یہ بابرکت ہے, عظیم ہے. اس میں روزے کو فرض کیا اور قیام کو تطوع, نفل. ان کو ذہن میں رکھیے گا 2 باتوں کو. پہلا حصہ رحمت, دوسرا مغفرت, عتق من النار. سنتے رہیں گے آپ یہاں پر خطبات میں یہ ساری حدیثیں. فرمایا کہ جس نے کسی کو روزے دار کو افطاری کرائی تو گناہ سے مغفرت 1, جہنم سے خلاصی 2, اور اس کے روزے کا اسے ثواب اور اس کے روزے میں کچھ کمی نہیں ہوگی جسے افطاری کرائی. دیکھیے 3 باتیں. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, ہمارے پاس سب کے پاس ایسا ہے نہیں کہ ہم کسی کو افطاری کرائیں. اس وقت کھجور اور دودھ پینے والے. تو فرمایا کہ مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ, ایک کھجور کی گٹھلی, پانی یا لسی کا گھونٹ ہی صحیح, یہ ہے افطاری کا اجر. یعنی تو یہ حدیث لمبی ہے, بہرحال اس میں یہ ساری باتیں پیش کی گئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں من صام وقام, کہ جس نے روزہ رکھا اور قیام کیا ایماناً و احتساباً, ایمان اور محاسبہ کرتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبہ. تو سنیے ابھی, صوم روزہ فرض, قیام نفل. دیکھیے علیم حکیم, اگر قیام کو فرض قرار دیتا تو کتنی دشواری ہوتی امت کے لیے. 3 روز آپ نے پابندی سے نماز پڑھائی, تراویح کی, 4تھے روز نہیں آئے. فرمایا کہ اگر میں آ جاؤں تو امت پر فرض ہو جائے اور پھر شاق گزرے. یہ ہے وہ تراویح. لیکن ہم نے اسے بھی نہیں بخشا. اب پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں
ہمارے یہاں تو جامع اور معتدل اور بغیر کسی نفرت اور تعصب کے. لیکن اب جو پروگرام شروع ہو رہے ہیں لوگوں کے جو مضامین نہیں لکھتے ان کے آرٹیکل آنا شروع ہو جائیں گے. اب 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح ہے نا, 8 رکعت. تو اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ قرآن پاک ہے, احادیث رسول ہے, اور یہ نفرت کے بیچ کہ 8 پڑھنے والے 20 والوں کو بدعتی, 20 پڑھنے والے 8 پڑھنے والوں کو بدعتی. تو یہ حقیقت کیا, اس سے فارغ ہو جائیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ امت ہماری قرآنی اسلوب سے دور ہو گئی. اگر قرآنی اسلوب ان کے سامنے رہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں, ہر آدمی ہر چیز کو بدعت کہنے لگا اپنی مرضی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جو ہے رمضان ہو گئے, رمضان 11 رکعت تہجد کی نماز, ایک روایت میں 13, ایک روایت میں کم, ایک روایت میں بتا چکا ہوں کہ اکثر رات بھر عبادت کرتے تھے رمضان میں. اس کے سوا میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ پوری رات عبادت کرتے ہوں. تو توسع یعنی وسعت ہے, 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, 11 پڑھ سکتے ہیں, 13 پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ سلف صالحین 40 بھی پڑھتے تھے. تو اگر 40 پڑھی جائے تو قرات مختصر, اگر کم پڑھی جائے تو قرات طویل. تو جس میں گنجائش ہے کہ ایک انسان ہے جب وہ تطوع ہے, نفل ہے, ایک انسان 4 رکعت پڑھتا ہے اسے بھی اجر ملے گا. صرف حکم ہے کہ اوتر, آپ نے شروع کر دی تراویح کی نماز یا تہجد کی مکان میں, 4 کے بعد تھک گئے تو اوتر. اب لوگوں نے اوتر کے معنی کیا سمجھے کہ 3 نہیں, اوتر کے معنی 4 کی 5 کر دیں, 6 کی 7 کر دیں, 8 کی 9 کر دیں, 10 کی 11, یہ معنی اوتر کے ہوتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے. صرف اس بنیاد پر مسجدوں سے خارج ہونا, تو لوگوں تک یہ آواز پہنچائیں کہ اس میں توسع ہے. صرف ایک دوسرے کو بدعت کہنا چھوڑ دیں گے تو الفت پیدا ہوگی. جو پڑھتا ہے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اس کی بھی نماز قبول ہوگی. لیکن یہ جو نفرت کے جو بول ہیں یہ بڑے خطرناک. تو یہ تو تراویح کے تعلق سے تھا. روزہ, سب سے پہلے روزے کی غایت کیا, مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. غایت کیا؟ پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگاری ہے کہاں, کیا مطلب پرہیزگاری کا؟ پرہیزگاری کو اچھی طرح سمجھیں. ایک تو ظاہری پرہیزگاری ہے, دیکھیے ظاہری, ایک تو باطنی ما ظہر منکم وما بطن, اور ایک اخلاق و آداب. سردی کا موسم ہے, بھوک شدت سے لگی ہے, مکان میں کوئی نہیں ہے مگر وہ کھانا نہیں کھاتا, کیوں؟ لعلکم تتقون, تقوی کا جذبہ اس میں غالب ہے. گرمی کی شدت ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, پانی نہیں پیتا, کیوں؟ اس روزے کا, اللہ کی اطاعت کا, رسول کی فرمانبرداری کا جذبہ غالب ہے. نیا نیا جوڑا ہے, مکان میں کوئی نہیں ہے, جذبات ابھر رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, مگر اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں, کیوں؟ لعلکم تتقون. تو یہ ہے تقوی. تقوی نے کیفیت پیدا کر دی کہ کوئی بھی جذبہ ہو خواہشات کا, کھانے پینے کا, وہ مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے, کیوں؟ کہ تقوی کا جذبہ غالب ہے. تو یہ ہے لعلکم تتقون. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب تم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہی جذبہ یعنی مشق کرائی جا رہی ہے کہ یہی جذبہ رمضان کے بعد اور موت کے آنے تک اللہ اور رسول کی اطاعت کے سامنے سپرد قلم. یہ ہے مطلب لعلکم تتقون. ہر معاملے میں, مسائل میں, خانگی حالات میں, سیاست میں, دین میں, قیادت میں, ہر وقت محکومیت میں, حاکمیت میں, لعلکم تتقون. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لعلکم تتقون. اب سنیے, جب اتنی اہمیت ہے اس روزے کی
اور اتنے مقصد کی، تو یہ روزہ اور یہ قیام اس کا ثواب کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے اور میں اسے اس کا اجر میں عطا کروں گا۔ نماز کے لیے نہیں فرمایا، اس کا اجر مقرر ہے، لیکن روزہ میرے لیے کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو انسان رکھتا ہے، دیکھیں نا اب یہ جذبات ابھر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں نہیں۔ تو روزے کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے، عنایت عطا کریں گے۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض ہے اس کا اجر کتنا، اور کلام پاک میں ہے کہ اضعاف مضاعفہ، مگر اس کا اجر خاص ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اجر سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ تو اس کا غایت ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ثواب ہے۔ اب میں کچھ چیزیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے، یعنی شروع سے لے کے اخیر تک رمضان کے مہینے میں، تو غور سے ساتھ میں رہیے میرے۔ اب ہم روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزے میں سب سے پہلے ہماری نیت ہوگی، نیت سے شروع کریں گے۔ تو نیت ہم کیسے کریں روزے کی؟ نیت کے سلسلے میں امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی ہے، کچھ درس حدیث کے تعلق سے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا، ان کے استاد کا نام حمید الحمیدی، پھر حدثنا وہ بھی کہتے ہیں فلاں فلاں، جاتے ہیں کہاں؟ علقمہ وقاص، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب وهو علی المنبر، یعنی جب حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس کی حالت و کیفیت بھی اتنا احتیاط، یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، کس حالت میں؟ گھوڑے پر سوار علی المنبر ہے۔ انہوں نے بھی کیا فرمایا؟ یوں نہیں فرمایا کہ نبی کے نے فرمایا، نہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا احتیاط کیا جاتا ہے۔ تو احادیث کا بھی آپ کو کچھ ایک جھلک سی معلوم ہو۔ پھر فرماتے ہیں، فرمایا میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث کو تبرک کے لیے پڑھ لیتے ہیں مکمل، آج تو صرف نیت سے تعلق ہے۔ فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، یعنی جو اللہ کے لیے ہجرت کرے تو اللہ کے لیے۔ ومن کانت ہجرت للدنیا یصیبھا، دنیا کے لیے تو دنیا کے لیے۔ او امراتین کیا، تو عورت سے شادی کرنا ہے، اس کے لیے کسی نے ہجرت کیا تو اس کے لیے۔ اب مطلب کیا؟ اعمال کا دار و مدار۔ یہ ایک حدیث کا مطلب سمجھیں گے تو بخاری کی 7 حدیثوں کا مطلب سمجھ لیے۔ میں اتنا آسان کرتا ہوں، اس لیے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الوحی میں 1، کتاب الوضو میں 2، صلاۃ نماز میں 3، روزہ میں 4، حج میں 5، کیا باب العتق میں 6، اور کتاب الوضو، وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ہے، مختصر سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیت پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ کیا مطلب؟ ہم روزے سے، روزے کی صحت اور اس کا ثواب، 2 چیزیں ہیں۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ثواب مرتب ہو، تو روزہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو نیت جب آپ کریں گے تو روزہ آپ کا، عمل آپ کا صحیح ہوگا اور اس پر اجر مرتب ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ روزے کی نیت کریں یا کوئی بھی فعل کی، اعمال کی صحت کے لیے انہوں نے مختص کر دیا کہ اگر آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ صحیح۔ امام ابو حنیفہ، اگر آپ نیت کرتے ہیں تو اس عمل کا ثواب آپ کو ملے گا، نہیں تو نہیں۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری علماء کبار میں سے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ان فقہا کی دونوں رائیوں کو باطل قرار دیا اور امام بخاری کے اقوال کی حمایت کی کہ نیت عمل کی صحت اور ثواب کا مرتب ہونا۔
تو اب نیت کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے اس لیے اقوال بیان کیے، امام شافعی نے فرمایا کہ نیت پڑھیں، امام حنیفہ نے فرمایا کہ نیت نہ پڑھیں۔ فرق کس کا ہے؟ عمل کی صحت یا ثواب کا مرتب ہونا۔ تو نیت کسے کہیں گے؟ کہیں بھی نیت پڑھنا نہ پڑھنا کسی امام نے، کسی محدث نے ذکر نہیں کیا۔ تو نیت کسی کہیں گے؟ کسی فعل کے لاگو کرنے سے پہلے، کسی عمل کے شروع کرنے سے پہلے جو انسان ارادہ کرتا ہے اس کا نام نیت۔ جمعہ کی نماز کو آج ہمیں جانا ہے، اس کا نام کیا؟ نیت۔ امام کے پیچھے کہہ دیا اللہ اکبر، اب جمعہ کی نماز ہم پر لاگو ہو گئی۔ تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ نیت کو مستحضر رکھیں تو عمل صحیح۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نیت کو مستحضر رکھیں تو ثواب صحیح۔ مگر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی امام کے پیچھے، کہیں بھی درج نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے روزے میں نماز میں فرق ہے۔ روزے کا آپ نے ارادہ کر لیا، یہ بھی نیت، لیکن عمل کب سے ہوگا؟ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں نیت کر لی تو روزہ شروع ہوا۔ آپ نے رات کو 2 بجے نیت کر لی، سفر سے آئے، کھا لیا 2 بجے نیت، تو کیا 2 بجے سے روزہ شروع ہوا؟ روزہ کب سے شروع ہوگا؟ اس کے وقت پر ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ روزہ کب شروع ہوگا؟ جب صبح صادق کا جو وقت ہے نا، اس وقت سے شروع ہوگا۔ کھانا پینا آپ چاہے 1 بجے ترک کریں، چاہے 2 بجے ترک کریں۔ 2 بجے ہم رات کو آ کے سو گئے ہم، ٹھیک ہے، نیت کر لی، لیکن ابھی روزہ شروع ہوا نہیں ہوا۔ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، بتلائے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ ہماری نیت ہے، تو نیت سے تو فعل شروع نہیں ہوا نا، تو اس کا خیال رکھیے۔ لہٰذا آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک انسان رات کو سو گیا نیت کر کے کہ روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے نہیں اٹھا، صبح شادی کے بعد اٹھا تو وہ روزے سے ہے۔ کیوں روزے سے ہے؟ اس نے نیت کر لیا تھا۔ ایک شخص نیت کر کے سو گیا، سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا، وہ کھا سکتا ہے۔ کیوں کھا سکتا ہے؟ ابھی فعل روزہ شروع نہیں ہوا، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہے نیت کے تعلق سے۔ اب افطاری سے فارغ ہوتے ہیں تاکہ پھر بیچ کے منہیات۔ افطاری، یہاں پر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر دیں، تو سنیں غور سے، وقت ہے ہمارے پاس۔ افطاری کی دعا ہے ابو داؤد میں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس میں 2 کلمات بڑھا دیے، وہ 2 کلمات ہے ہی نہیں، بہت آسان ہے، 2 کلمات یاد کر لیجئے، یا یوں پڑھیے، ذہب الظما، یعنی ظما یعنی پیاس، ذہب یعنی چلی گئی، یہ ترجمہ میں ابھی وقتی طور پر کر رہا ہوں۔ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، ثبت الاجر، اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اب یہاں گرامر کی ضرورت ہے، قواعد کے بغیر یہ دعا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ کہ پیاس چلی گئی ہے نا، رگیں تر ہو گئی، لہٰذا آپ کو تشویش میں ڈالیں گے لوگ کہ یہ دعا بعد میں پڑھنی چاہیے، صحیح ہے نا، ظاہری، اس لیے کہ آپ جب کھجور کھائیں گے، لسی کا گھونٹ پئیں گے تو یہ اثر ثابت ہوگا کہ ذہب الظما، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیوں سلسلہ شروع ہوا جانتے ہیں؟ گرامر نے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، لہٰذا یہ علمی مجلس ہے، آپ ان کا دفاع کیجئے تو قاعدہ لکھ لیجئے، دعا دیں یا بد دعا دیں۔ بد دعا تو نہ دیں، مگر سمجھنے کے لیے تو ہمیں بتانا پڑے گا نا، کسی کو دعا دیں یا بد دعا دیں۔ تو دعا اور بد دعا کب دیتا ہے؟ اللہ ان پر رحم کرے، ہے نا، اللہ انہیں برباد کرے، یہ ہوئی نا دعا بد دعا۔ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کا؟ ماضی کا۔ سب میں بہترین مثال سنتے ہوں گے، اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ لعنک۔ کیا مطلب؟ کیا کی؟ نہیں، ابھی تو اسے آپ نے جھٹکا دیا، پریشان کیا، تو وہ مستقبل کے بد دعا دے رہا ہے۔ تو گرامر یاد رکھ لیجئے، دعا دیں یا بد دعا دیں، بد دعا تو نہ دیں، اس کے لیے کون سا صیغہ؟ ماضی کا، اور مراد ترجمہ کیا ہوگا؟ مستقبل۔ چلیے دوسرا، یہاں استعمال کرتے ہیں فلاں بن فلاں حفظہ اللہ، کیا مطلب؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی، پھر آپ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ تو اس گرامر سے فارغ ہو گئے۔
تو یہ دعائیں پڑھیں، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور تشویش جو کرتے ہیں انہیں بھی اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ اب منہیات ان کے روزے کے، ظاہر ہے کہ کھانے پینے سے تو ہر آدمی بچتا ہے، اور کیوں بچتا ہے؟ جذبہ غالب ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زین الشیطان اعمالہم، شیطان ہے وہ تو اعمال کو خوشنما کر کے بتلائے گا نا، اس کا بھی خیال رکھے گا۔ تو یہ منہیات کیا ہے؟ ایک تو ظاہری کھانا، اس سے تو بچتے ہیں، اور دوسرا ہے خواہشات نفس، اور تیسرا ہے آداب و اخلاق۔ تو خواہشات نفس ایک روزہ ہے انسان کا، اب اس میں خواہشات نفس کی توجہ، بلکہ روزہ ہے صرف ظاہری کھانا پینا بند نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث شریف میں کہ من لم یدع قول الزور، کہ لغو باتوں سے جو پرہیز نہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، کھانا پینا بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا خواہشات نفس، کوئی بھی بری خواہش ہو یا ایسی خواہش جو روزے کے منافی ہو، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ کم گفتگو، اپنے کام سے مطلب، چونکہ روزہ بھی ہے، مصروفیات بھی ہیں، لیکن ایک چیز ہے ظاہری آداب۔ ظاہری آداب میں کئی چیزیں آتی ہیں، چونکہ شیطان ہے، جس طریقے سے روز کا معمول ہے ہم اپنے گفتگو میں لگے رہتے ہیں تو کئی غیبتیں ہو جاتی ہیں اور لغو باتیں، تو یہ غیبتیں وغیرہ، بلکہ کلام کو بالکل مختصر، رمضان کا مہینہ ہے تو یہ تو آداب ہیں اس کے روزے کے، کہ فرق ہونا چاہیے رمضان کے روزہ یا کوئی اور روزہ اور غیر روزے میں، تو اس کا خیال رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ جو ہے اس کے اجر کو کم کر دے۔ باقی رہا وہ مفسدات، اس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کو میں خاص کر ایک جو نکتات ہیں وہ بتائے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ پہلے کتابوں میں لکھا ملتا تھا کہ کان میں دوا ڈالے تو روزہ فاسد، آنکھ میں دوا ڈالے تو روزہ فاسد، ناک میں دوا ڈالے تو روزہ فاسد، ہے نا، یہی ہے کتابوں میں لکھا ہوا۔ اب لیٹسٹ کتابیں نکلیں، اس میں ملا ہے کہ نہیں، مگر نیچے بھی پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے، نیچے بھی پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے، تاکہ میں تحقیق آپ کو بتاؤں۔ آنکھ میں دوا ڈالیں روزہ لا یفسدو، پھر نیچے لکھا ہے کہ اگر حلق میں محسوس ہوا تو احوط ان یقضی، تو مناسب ہے کہ روزہ قضا کرے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہاں کیا مطلب ہوا صاحب جی؟ مطلب کیا ہوا جی؟ اچھا، اسی طریقے سے کیا وہ ٹوتھ پیسٹ نا جی، مسواک کرنے کی اجازت ہے، کس کی؟ مسواک ہے، انسان اٹھتا ہے نیند سے مسواک کرتا ہے، فقہا نے اس میں اختلاف کر دیا ہے، زوال سے پہلے زوال کے بعد، اس میں نہ جائیں، چونکہ فقہ میں جائیں گے نا تو مسواک کریں۔ اب ٹوتھ پیس والے نے بھی اجازت دی نا، نیچے واضح اپنے آپ کو بری کر دیا، اگر حلق میں جائے تو بھی احتیاط کریں۔ مسئلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو یوں نہ کہیں کہ جائز جائز، یوں نہ کہیں، بلکہ احتیاط کریں، ہو سکتا ہے مسواک لے لیں، اور اگر مجبوری ہے چونکہ صبح ہے 4-6 گھنٹے، تو اس کو بھی اپنے قاعدے کے اندر، کسی نے اجازت نہیں دی، اس نے اپنی برات ظاہر کر دی ہے نیچے، تو خود ہی مفتی بن جائے اپنا۔ البتہ ایک حدیث ہے، اس میں لوگ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں کہ نکسیر پھوٹنا اور قے کا آنا، تو حدیث کے الفاظ ہیں اگر نکسیر پھوٹے یا قے ہو جائے فلا قضاء علیہ، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ٹھوکر لگ گئی، خون نکلا، کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے قے کیا خود بخود علیہ القضاء، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کسوٹی ہے۔ اب اگر کوئی خون دیتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے، تو کوشش کریں کہ افطاری کے بعد تھوڑا تو صبر کر سکتے ہیں نا، ہاں خون نکلتا ہے، قے نکلتی ہے تو فلا قضاء علیہ، تو یہ اس کے منیات ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں مختصر اب اس میں، لیکن آپ اس طریقے سے حل کر لیں، کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں، احادیث میں، لیکن ہے کہ لوگوں نے جو تشویش میں ڈال رکھا ہے اتنے عام طور پر کہ
جو میں نے بتلایا کہ ٹوس پیس وغیرہ سب کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، پوری عبارت کو پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے، اور یہ چیزیں میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب یہ منہیات، ابھی ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، تراویح تو آپ کے سمجھ میں آ گئی، آپ تراویح پڑھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور روزے کو جو ہے کامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد رہا کہ آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے اور اعتکاف ہے، احادیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ لیلۃ القدر کے لیے حرم شریف جائیں۔ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، بچوں کے ساتھ اتنی بھیڑ اور رش، کوئی ضرورت نہیں، اپنی اپنی جگہ پر۔ کچھ لوگ ہر تراویح کے لیے ایک پروگرام بناتے ہیں، مغرب بعد نکلتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور بھی کام کرنے کے ہیں۔ روزہ رکھیں صحیح طریقے سے، تراویح پڑھیں، اور جو کام ہمارے ذمے ہے، امت کے ذمے، اسے ادا کرتے رہیں۔ رہا اعتکاف، اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو اعتکاف میں بیٹھے، بڑا اجر ہے، تو لیلۃ القدر اسے حاصل ہو سکے گی۔ ویسے تو ہر رات قدر ہے جس رات میں ہم عبادت کریں، بندہ جب بھی عبادت کرتا ہے وہ اس کے لیے قدر کی رات ہے۔ تو کوشش کریں جتنی بھی ہو سکے اس رات کو آباد کریں، اور اعتکاف کی اگر گنجائش ہے، اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کیا مطلب؟ کہ عورتوں سے مباشرت نہیں کیجیے اعتکاف کی حالت میں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب کتاب میں آپ دیکھیں گے تو فرق ملے گا، چونکہ حنفیہ نے اب گھر کی اس کی نماز پڑھنے کی جگہ پر بھی اعتکاف کی اجازت دی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور عمل رسول زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا، لہذا اس کو بھی مستحضر رکھیں، کیونکہ مصلی کہا جاتا ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ مصلی ہے، مسجد میں شامل نہیں۔ یہاں سنتے ہوں گے مصلی اور مسجد میں فرق ہے۔ جو مسجد ہے اللہ کے لیے وہ مسجد ہے، اور جہاں بھی جماعت ہوگی نماز پڑھی جائے گی وہ مصلی ہے۔ تو گھر میں عورت جو نماز پڑھتی ہے وہ مسجد نہیں، کیا ہے؟ وہ مصلی۔ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا عیدگاہ، تو عیدگاہ کیا کہیں گے؟ مصلی، مصلی، اس کا خیال رکھے گا۔ تو یہ اعتکاف اور یہ تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فطرے کا، فطرہ دینا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج کل تو بہت آسان ہے، 2.25 کلو یا اس کا جو ہے اناج دینا ہے۔ البتہ صحابہ کرام جو ہے 27 سے نکالنا شروع کرتے تھے، تو صدقہ فطر جو ہے اس رمضان کے خوشی میں، تاکہ عید میں غریب بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں، کوشش کرنا چاہے تو 27 کے آپ 20 سے بھی اگر لوگوں کو اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اب پھر نہ پوچھنا کہ یہاں دینا، یا اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیج سکتے ہیں، لہٰذا مقدم بھیجیں جس شکل میں بھی، وہ بہرحال عید سے پہلے پہنچ جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہوں۔ اب رہا عید کی نماز، عید کی نماز کے لیے خاص کر خواتین کو بھی ساتھ لے جایا کریے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خواتین کو کہ ماہواری حالت میں بھی عیدگاہ جائیے۔ اب وہاں تو عیدگاہ نہیں تھا، مصلی جہاں نماز ہوتی تھی عید کی، اور یہ حکم تھا کہ علیحدہ بیٹھیں تاکہ مسلمانوں کے اس نماز کے اس دعا کے منظر کو دیکھیں۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ تاکید ہے کہ جو عورتیں جن پر نماز نہیں وہ بھی حاضر ہوں۔ بس اس حدیث کی بنیاد پر فقہاء نے اختلاف کیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، اور وہ پوچھیں گے نماز کو چلے، اب کسی مولوی کو تلاش کرتے ہیں کہ نیت کیا کریں۔ اس لیے میں وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو میں نے تشریح سے پیش کیا ہوں۔ تو یہ تاکید کی وجہ سے کسی نے کہا فرض، ابو حنیفہ کہتے ہیں واجب، شافعی کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اب کیا جواب دیں؟ اگر کہیں سنت تو کہیں گے یہ تو مفتی صحیح نہیں ہے۔ اب غور سے سنیے، عید کی نماز واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ کسی امام نے کہا کہ یوں کہو کہ میں سنت نماز پڑھتا ہوں عید کی جو واجب ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ واجب سمجھے، فرض سمجھے، سنت سمجھے،
کسی امام نے اختلاف نہیں کیا. جب آپ نماز کو جا رہے ہیں یہ عید کی نیت ہوئی, عید کے نماز کی, آپ کہیں اللہ اکبر, آپ کا فعل لاگو ہو گیا. لہٰذا یہ زبان سے کہنا یہ بندوں کی ایجاد ہے, اور یہ ایجاد کہاں سے بھی بچوں کو پڑھایا گیا کہ نیت ایسی ہوتی ہے. تو بچوں کو جو نیت پڑھائی گئی وہ بچپن تک ہی رکھنا تھی, اب اسے آخر تک کیسے لے جا رہے ہیں. لہٰذا فرض ہو واجب ہو عید کی نماز تاکید کی گئی پڑھنا ہے. کیا نیت کریں گے؟ اللہ اکبر. بتائیں کہ عید کے دن کوئی ضرورت ہے, فرض ہے, سنت ہے, پہلے ہے, آگے ہے, پیچھے ہے. فرمایا کہ جب عید گاہ جائیں گے, اب وہ عید گاہی لفظ آتا ہے تو سنت نماز نہ پڑھیں, کیونکہ سنت کیسے, وہ تو مسجد نہیں ہے. مسجد میں حکم ہے نا کہ جو داخل ہوتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں. جب آپ مصلی میں جائیں گے تو سنت کی ضرورت نہیں, ایک ہی نماز ہے. کوئی بھی نام دے, ضروری سمجھیں غیر ضروری سمجھیں, اللہ اکبر. تو یہ نیت ہے, اصل نیت کو سمجھنا ہے. یہ نیت جو ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آدھا علم ہے, انما الاعمال بالنیات والی حدیث, آدھا علم ہے, کیسے مسائل اس میں حل ہوتے ہیں. تو یہ ہے نیت کے تعلق سے. اب یہ عید کی نماز, اس کے بعد 2 پہلو ہیں, زکوٰۃ اور شوال کے روزے. پھر ہمارا درس شروع کرتے ہیں. تو شوال کے روزے سے فارغ ہوتے ہیں. شوال کے روزے میں بھی تفرقہ, میں نے کہا نا تفرقہ. حدیث شریف ہے کہ من صام رمضان, غور سے سنیے اس بات کو, اتبع 6 من شوال. اتبع کے معنی کیا؟ بعد, پیچھے. اب مسئلہ پیش آئے گا کہ خاتون کے 6 روزے چھوڑ گئے, 5 چھوڑ گئے, وہ کیا کرے؟ شوال میں کون سے روزے رکھے گی بتائیے؟ رمضان کے. اب اسے بتاتے ہیں کہ نہیں, رمضان کے روزے رکھنے کے تو ابھی 9 مہینے ہیں جی, شوال کے روزے سے فارغ ہو جائیے. اچھا, اور اتباع کا مطلب کیا؟ چلیے عقل کہاں گئی؟ وطر کی نماز کوئی عشاء سے پہلے پڑھ لے, مجھے ایئرپورٹ جانا ہے تو 3 رکعت میں پہلے پڑھ لیتا ہوں, چلے گا؟ نہیں. جہاں عشاء کی نماز میں آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وطر کا وقت شروع ہوا, تو جہاں آپ کے روزے مکمل ہوئے شوال کا روزہ شروع ہوا. اس پر بھی ہدف ستم در ستم. کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کرنا کہ شوال کے 6 روزے میں رمضان کی بھی نیت کر لینا. اچھا ماشاء اللہ, ایسے بھی فتوے ملیں گے جی, ایسے ہی فتوے ملیں گے. تو الفاظ یاد رکھیے, من صام رمضان ثم اتبع شوال. لہذا فتویٰ فرماتے ہیں کہ ولو افتوک ولو افتوک, فتوے کا زمانہ آئے گا. اور فتوے کے تعلق سے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک مجاہد کوشش کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اگر صحیح پہنچا تو 2 اجر, اگر غلط پہنچا تو 1 اجر. تو احتمال ہے, فتوے میں احتمال ہے. مگر بات کیا ہے کہ ہمارا مسلک یہ آخری حرف ہے. تو بہرحال یہ مختصر. اب زکوٰۃ کا بھی مختصر. زکوٰۃ یہ ہے کہ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ دینے کی. اس کی وجہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اس کی شرائط پر ہم کوشش کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ بہت کم لوگ جانتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ سال پورا ہونے پر آپ کے پاس جو بیلنس ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. واضح ہوا؟ پھر پریشان ہوتے ہیں, کسی کے پاس فلیٹس ہیں, وہ کرائے پر ہیں, تو فلیٹس پر جو فلیٹس آپ نے کرائے پر دیے ہیں, فلیٹس پر کوئی زکوٰۃ نہیں, کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں. غور سے سنیے, آپ کا کرایہ آیا 50,000, 5 فلیٹس کا, کرائے پر زکوٰۃ نہیں. وہ آپ کے بیلنس میں کتنا بچا, سمجھ رہے ہیں نا, بیلنس کتنا بچا. آپ کے پاس بیلنس ہے 1 لاکھ, 50,000 کرایہ آیا, 30,000 آپ نے خرچہ کیا, 20,000 ڈال دیے, 1,20,000 ہوئے تو اس پر زکوٰۃ. ہمیشہ بیلنس پر. آپ نے زمین خریدی, باغیچہ بنانا ہے, گھر بنانا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں فلیٹس آپ نے خریدا اس لیے کہ مجھے اسے بیچنا ہے, لاکھ کے 5 لاکھ میں کہاں, 10 لاکھ کے 12 لاکھ 15 لاکھ, اس پر پھر زکوٰۃ ہے. اچھا, زکوٰۃ کے لیے موجودہ دور کی ویلو لگانا ہے, یعنی اس وقت آپ نے لیا 5 لاکھ میں, آج اس کی قیمت کیا ہے. تو یہ مسائل سے آپ کو کیا بڑی وضاحت ہوگی زکوٰۃ کے نکالنے میں. باقی بکریوں کا نصاب بھی مقرر ہے, لیکن شرط کیا, اچھا ابھی رمضان میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, ابھی آپ کو شعبان میں رقم ملی 5 لاکھ,
اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر سال گزرنا چاہیے، تو یہ سب حساب رکھنا ہوگا آپ کو۔ بہرحال رقم پر سال کا گزرنا، نہیں تو ایک مہینے میں آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ اب رہا سوال زیورات کا۔ سونا پر زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس 85 گرام نصاب ہے، کتنا؟ 85 گرام۔ چاندی کا 595 گرام، کسی کے پاس 200 گرام سونا یا 100 گرام، تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ 85 کے بعد زکوٰۃ دینا ہے؟ نہیں، ایک سے لے کے زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ کے پاس 84 ہے، زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس 87 ہے تو 87 پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کا خیال رکھیے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سونا، جسے کیا کہتے ہیں؟ گولڈ، ہے نا، گولڈ، جی۔ اب رہا سوال زیورات کا، یہ بڑا مسئلہ مختلف ہی ہے۔ تو میں مسئلہ بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں رہے گا کہ زیورات کی زکوٰۃ میں اصل میں مسئلہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جو محتاج ہیں، دیکھیے بھائی، طلاق کا جو مسئلہ ہے نا، چاروں اماموں کے یہاں اختلاف ہے۔ کسی کے یہاں طلاق ہو گئی تو اگر شوہر مر گیا تو اسے لاکھوں روپے نہیں ملیں گے، کسی امام کے یہاں لاکھوں روپے ملیں گے، طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھیے فرق ہوا نا، میں ملین رکھ کر مر گیا، ایک فقہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی تو اسے 8واں حصہ دینا پڑے گا صاحب، جی۔ تو یہ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ایسا مختلف ہے، تو میں واضح کر دیتا ہوں، کبھی کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو حدیث ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے کہ طلاق میں ہر امام نے کہا ہے کہ اگر کوئی خاندان بچتا ہے تو دوسرے مسلک سے فتویٰ دے۔ بھائی 3-4 بچے ہیں، ایک فقہ میں طلاق ہو رہی، ایک فقہ میں نہیں ہو رہی ہے، اس کے پاس بھی دلائل ہے، تو ہمیں کیا فتویٰ دینا چاہیے؟ خاندان کو بچانا ہے۔ تو زکوٰۃ میں سنیے، امام حنیفہ کا یہ، فقہ احناف کا یہ کہنا ہے کہ عورت کے پاس جو بھی زیورات ہیں 85 سے اوپر، ابھی سونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے سونا اور زیورات کو ایک ہی میں شامل کر دیا، اس پر زکوٰۃ ہے، تو انہیں تو دینا ہی دینا ہے۔ چونکہ ہماری مجلس فقہ پر کلام نہیں کرتی، فقہ ایک ادارہ ہوتا ہے، ادارہ ہے نا، ایک فقہ بنا ہوا ہے، ہم اس پہ ریسرچ نہیں کرتے، ہم صرف بتلاتے ہیں۔ دیگر فقہ ہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ اور محدثین، ان کا کہنا ہے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ کیسے ہو؟ تو اس کے استعمال کا ہے، تو فرق ہوا نا دونوں میں، دونوں فرق ہوا۔ اچھا، جب یہاں کے مفتی اعظم سے پوچھا گیا شیخ بن باز سے کہ یہ اختلاف چل رہا ہے، تو بولے جو دے سکتا ہے وہ دے دے، فلاں اچھی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے بیگم کے پاس 200 تولہ سونے کے زیورات ہیں، دینا چاہتا تو دے سکتا ہے، منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو چونکہ حدیث ہے اس طریقے سے، ایک بوڑھی عورت گئی تھی، اس کے پاس کنگن تھا، آپ سب نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دی، تو بولے نہیں، تو بولے پھر یہ انگار بنے گا۔ تو اس حدیث سے یہ مستنبط کرتے ہیں کہ اب وہ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ یہ آپ نے یعنی ترغیب دینے کے لیے کہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے فرمایا، تو حدیث میں وہ تعلیل کرتے ہیں۔ بہرحال گنجائش، اگر کوئی غریب آدمی، میرے صاحب ایک صاحب آئے کہ بالکل غریب ہیں، روزانہ کی کمائی بچوں کا پورا نہیں ہوتا، لیکن بیگم کے پاس شادی کا ہدیہ دیا ہوا 85 سے زیادہ، 10 تولے سے زیادہ سونا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں سے زکوٰۃ دو۔ کہتا ہے میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ کیا سونا کاٹ کے بیچوں؟ میں نے کہا آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا۔ تو مفتی یہ خیال رکھتا ہے، لہٰذا مفتی سے کبھی الجھنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اور جب آپ کے پاس جو جائیداد ہے اس پر زکوٰۃ نہیں استعمال کرنے کی، تو پھر بیوی کے جائیداد پر کیوں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی باتیں، علمی بحث ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے بتلایا، اس کے بعد جو ہے آپ ظاہر ہے کہ پوری تشنگی دور تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ان کلمات کو ذہن میں رکھیے گا، اور زکوٰۃ کا وقت ہے، البتہ زکوٰۃ کا خیال رکھیے، مصارف ہیں اس کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہے نا، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 4، فقیر، مسکین اور عمل کرنے والے، اور جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرے 4 ہیں، یعنی فی الرق، جی، للغارمین، اس کے پہلے ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، جی، وللغارمین، جی، لام ہے۔ اب کیا آتا ہے دیکھو، پہلے فی، لام، کیا لام آ رہا ہے، تو فی الغارمین اور فی سبیل اللہ وابن السبیل، کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تملیک، تو للفقراء للمساکین یہ تملیک ہے،
اور پھر کیا ہے فی الغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں فی ہے تو کیا دونوں میں فرق ہے؟ اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں دے دیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کے ہاتھ میں ہی دینا ہے، تملیغ بھی ہے. وہ پھر رقاب، گردنوں کے آزاد کرنے میں. تو فی کا ترجمہ کیا؟ مد کسی فنڈ میں. مان لیجیے کہ ایک غلام ہے، یہ جیل میں بندہ ہے، سزا ہے، اس کے 10,000 دینا ہے، تو اس کے ہاتھ میں کیسے دیں گے؟ فنڈ میں دیں گے. تو فنڈ میں دینا بھی جائز ہے اور کسی کو تملیغ کرنا بھی. علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک فرد ہے کہ جسے ٹکٹ کی ضرورت ہوتا ہے، آپ ٹکٹ خرید کے دیں گے تو یہ کس میں آئے گا؟ فی سبیل اللہ. لیکن فی سبیل اللہ میں مسجد کو خارج کر دینا، فی سبیل اللہ میں مسجد نہیں آتی. مسجد ہے، قبرستان ہے اور کفن دفن ہے، یہ نہیں. اچھا، اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. مساکین کسے کہیں گے؟ اکثر سوالات آتے ہیں، لہذا آج نوٹ کر لیجئے کہ ایک آدمی ہے وہاں تنخواہ لے رہا ہے، سعودیہ میں ہے، کیا زکوٰۃ دوں؟ تو مسکین کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. فقیر کسے کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ کا یہ شک دور ہو جائے گا. تو سنیے، قرآن سے سنیے مسکین کے معنی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّفِینَةُ، کیا؟ کشتی. موسیٰ علیہ السلام خضر کی تلاش میں گئے تھے نا، جب مل گئے تو اس کشتی پر سوار ہوئے. وَالسَّفِینَةُ کانت لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ. کشتی کس کی ملکیت تھی؟ مساکین کی. سمندر میں کام کرتے تھے پار لے جانے کا. تو مسکین کسے کہیں گے؟ اب کیا جو راستے میں پڑا ہو، جو سعودیہ میں کام کر رہا ہے اور خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کشتی تھی، کام کرتے تھے. تو مسئلہ آپ کا حل ہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر کسی کی گزار کم ہے تو اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو مسکین میں آئے گا. تو فقیر مسکین میں فرق کریں. تو اتنا کافی ہے، پھر کوئی تشنگی ہو تو پوچھتے رہنا. اب ہم درس کی طرف عود کرتے ہیں. سنیے، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے. کون لوگ ہیں یہ؟ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے کیا؟ مختلف گروہ میں. یہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ، جنہوں نے اسماعیلی اور اسحاقی اولاد کس کی؟ حضرت ابراہیم کی. کہتے تھے کہ ہم حنفیت ہیں، ہم دین حنیف ابراہیم پر ہیں، اور انہوں نے تفریق کر دی. اور سب سے بڑھ کر مسیحیوں نے جو تفریق کی ہے جانتے ہیں؟ تثلیث، مریم خدا، تیسرا خدا. سب سے زیادہ فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں 71، نصارہ میں 72، میری امت میں کس میں 73. ایک فرقہ کون سا؟ جنتی. تو فرقہ کون سا جنتی؟ چلیے سنتے ہیں. وَقَانُوا شِيَعًا، یہ شیعہ کیا ہے؟ شیعہ کی جمع شیعہ. ہو گئے جماعت جماعت، گروہ گروہ، ہو گئے نا جماعت جماعت. تو یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے براہ راست. شیعہ کے معنی کیا؟ جماعت. قرآنی زبان پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بستی سے باہر نکلے فوجد فیہا رجلین یقتتلان، 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کی جماعت میں سے تھا. تو کیا معنی شیعہ کے؟ جماعت ہوا نا قرآن کی زبان. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کی جماعت کا آدمی تھا اس نے مدد چاہی. علی الذی من عدوہ. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم نوح کی جماعت میں سے تھے. تو کسی نے ترجمہ کیا ہے جماعت، کسی نے کیا ہے گروہ در گروہ، کسی نے کیا ہے کہ ابراہیم نوح کے پیروکاروں میں سے تھے. تو پیروکار تابعدار جماعت کے لیے ضروری ہے. ہمارے حلقے احباب ہے جدہ، ہم آپس میں تابعدار ہیں. کوئی جماعت ہے اسلامی ہے، تبلیغی ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنہوں نے اس کو تنظیم دی اس کے تابعداری. اگر تابعداری نہیں کیا تو جماعت سے نہیں. تو شیعہ کے معنی کیا؟ پیروکار، تابعدار، جماعت. تو یہ مختلف گروہ ہو گئے. لیکن اب ذہن جاتا ہے کہاں؟ شیعہ بولنے سے آغا خانی.
بحری، اسماعیلی. تو یہ عرف کی لینگویج ہے. قرآن کی لینگویج اور ہے لیکن عرف کو بھی قبول کیا ہے. باقی سب شیعہ ہیں، تبلیغی بھی شیعہ، جماعت اسلامی جماعت کے بجائے شیعہ، مگر اب مختص ہو گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ شیعہ. لیکن قرآن میں شیعہ کے معنی گروہ در گروہ جماعت. تو ہماری جماعت میں کتنے فرقے ہیں؟ 73 فرقے. تو جنتی کون سا؟ ہر شیعہ کو، ہر جماعت کو یہ زعم ہے کہ ہم جنتی ہیں. تو اب جنتی کون؟ تبلیغی یا اسلامی یا انسانی یا دیوبندی یا بریلوی؟ کون سے جنتی صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما علیہ انا و اصحابی، جس پر میں اور صحابہ. تو اس کو ٹٹولیں. تو سبوں کو جنتی کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ تو یہ فرقے نہیں. فرقے کون سے؟ بار بار میں بتلایا ہوں فرقے. بہائیہ فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ ہے، ہمارے مقابلے میں شیعہ فرقہ ہے جن کے غلط عقائد امام علی کو بنا دیا نبی سے بھی بڑھ کر. یہ فرقے ہیں. باقی یہ جماعتیں درگیروں یہ فرقے میں نہیں ہیں. بہرحال اس کا یہ درس نہیں ہے. حکم ہوتا ہے کہ لست منہم فی شیء، آپ کے اوپر یہ کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آپ پر ذمہ داری نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ انہیں جتلائے گا جو کچھ کرتے تھے. اے یہودیوں کو خطاب ہے کہ فرقے بازی، بلکہ سنیے من جاء بالحسنہ، یہاں کوئی نیکی کا اجر نہیں بتایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ نیکی کے کام کرو. نیکی کا کام کیا؟ آیتوں میں ربط ہے. اس رسول کو مانو، اس قرآن کو مانو، تو جو کوئی تم میں سے نیکی کرے گا تو ہم اس کا کتنا اجر دیں گے؟ امثال و 10 گنا زیادہ. اور جو بدی کرے گا تو اتنا ہی. اللہ کیا مطلب 10 گنا زیادہ؟ ابھی ہم نے سنا کہ ایک روزہ تو 70 روزے، جی، ایک سنت تو ایک فرض. تو امثال دیکھیے، نیکیوں میں امثال اور برائی میں مثل کی جمع امثال. لیکن امثال کا مطلب کیا؟ امثال کا یہ مطلب نہیں کہ ایک روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کا ثواب ملے گا، یہ امثال نہیں. اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے اس کا امثال ہے. ہم نے کسی کو افطاری کرائی تو اللہ کیا ہمیں اجر دیں گے؟ اس کا 10 گنا زیادہ، ہمارے حساب سے نہیں. یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا. کیا؟ اگر کسی نے بدی نہیں کیا تو بدی لکھی نہیں جائے گی. اگر کسی نے نیکی کیا ہے تو فرشتے بھولیں گے نہیں، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. بلکہ من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر نہیں کیا، سو گیا، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ کیا. اور اگر کیا تو پھر 10. کسی نے بدی کا ارادہ کیا، من ہم بسیئۃ، لکھتے نہیں فرشتے. دیکھیے جہاں ہم بحسنۃ لکھ دیا، ہم بھی سے لکھتے نہیں. فَإِن لَمْ يَعْمَلْ بِهَا كَتَبَ اللَّهُ حَسَنَةً، اللہ بدی سے بچ گیا تو ایک نیکی، اور اگر بدی کیا تو ایک بدی. چلیے تو کہہ دو اے رسول، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اعلان کر دیں کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. کون سا صراط مستقیم؟ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا دین ابراہیم ہے، نہیں، صراط مستقیم. کیسا؟ دیناً قیماً، کبھی قیم کبھی قیم، ذالک الدین القیمہ، ہے نا. تو قیم اور قیم ایک ہی، صاف ستھرا. فیہا کتب قیمہ، تو کبھی قرآن استعمال کرتا ہے قیم، کبھی قیم. تو کیسا یہ دین صحیح؟ ملت ابراہیم حنیفہ، میرے پاس جو دین ہے صحیح یہ ہے. وما کان من المشرکین، تم تو شرک کرتے ہو. تو ان سے خطاب ہے. تو کیسا دین، کیسا قیم، کیسا قیم؟ سنیے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ہے نا. اس کے پہلے ایک اور آیت ہے، وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. پھر یہ آیت، یہ دونوں آیتیں
نماز کی افتتاح کے وقت پڑھی جاتی ہیں. تو سنیے، کہہ دیجئے کہ میری نماز، سنیے، میری نماز، صلاتی و نسکی، میری عبادت. مگر یہاں عبادت نہیں ہے، یہاں قربانی ہے. وہ محیائی نہیں ہے، لہذا غلطی نہ کریں. وہ محیائی کیا قاعدہ ہے؟ محیائی ہونا چاہیے، اصل میں محیائی ہے. مگر عربی قاعدہ ہے، الف فوراً زیر کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس لیے زیر کو ختم کر کے زبر محیا یا. اور صلاتی دیکھو تا ہے نا، تو خیال رکھے گا وہ مماتی، ورنہ اکثر پڑھتے ہیں صلاتی نسکی محیائی، نہیں، محیا یا وہ مماتی. تو میری نماز، نماز کون سی؟ جو رکن ہے. صلاۃ کے معنی درود بھی، دعا بھی، مگر یہاں جو رکن ہے اسلام کا نماز، اس کے مقابلے میں نسکی یعنی قربانی. نسک کے معنی عام عبادت، نسک کے معنی حج کے مناسک، عرفات میں بیٹھنا، صفا مروہ طواف، یہ سب. لیکن یہاں قربانی، ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی. اللہ میرا مرجینا، محیا کو میرا مرنا. نماز کے مقابلے میں میرا جینا، میرا جینا اللہ کے لیے، تو میری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربان کسی چیز کو کرنا، خود کو، جانوروں کو قربانی اللہ کے لیے، تو میرا جینا اللہ کے لیے، اس کا ظاہری ثبوت نماز. میرا مرنا اللہ کے لیے، اس کا ظاہری ثبوت قربانی. تو قربانی ہم اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، نہ کہ بتوں کے نام، نہ کہ اولیاء کے نام، چونکہ اس کے پہلے گزر چکا ہے نا انعام 54. چلیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، دین قیم کا. وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، پہلے آپ تابعدار بنے. ہر نبی پہلے تابعدار. وانا اول المسلمین، کوئی سمجھنے میں دشکاری نہیں ہے. تو سنیے، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہہ دیجئے کہ کیا میں کسی غیر اللہ کو تلاش کروں؟ میرا رب وہ ہے. غیر اللہ کو میں رب بناؤں. وہو رب کل شیء، ہر چیز کا رب وہی ہے. رب جانتے ہیں، پالن ہار، تربیت، ہر چیز کا انتظام کرنے والا تو وہ ہے. اب سنیے، ولا تکسب کل نفس، اور کوئی بھی نفس جو کچھ بھی کرے گا اس پر وہی ہوگا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کچھ کرے گا اس کی ذمہ داری اس پر. تم جو کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر، میں جو کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس کو سمجھے. تزر بوجھ اٹھائے، مؤنث ہے چونکہ وازرہ ہے، وازرہ بوجھ اٹھانے والی. وزر یعنی بوجھ، اسی سے وزیر ہے نا. وزیر کیوں کہتے ہیں صاحب؟ اسٹیٹ کا وزیر، اسٹیٹ کے لوگوں کا بوجھ اٹھایا. سینٹرل کا وزیر کیا؟ منتری، پردھان منتری کیا؟ وزیر اعظم. سارے وزراء کو جمع کرتا ہے، ان سب کا بوجھ اپنے سر پر. تو وزیر کے معنی کیا؟ بوجھ. تو یہ دنیا میں تو چلے گا، لیکن یہ اگر سمجھیں وزراء کہ آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نہ کہ ان کو بوجھ دینے والے ہیں، تو کیا بات بن جائے. مگر اس کے لیے ضرورت ہے ان آیتوں کی نا. تو سنیے، کوئی بھی نفس بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی، کوئی بھی نفس بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن کسی کا. دنیا میں اٹھائیے، دنیا میں اٹھائیں گے بوجھ تو ثواب ملے گا. اور کیوں کر اٹھائے قیامت کے دن؟ تو اس آیت پر بڑا معرکہ کھڑا ہوا. کوئی بھی نفس کیسے بوجھ اٹھائے گا؟ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، مر گیا، آپ کہیں گے میں ان کی نماز پڑھتا ہوں، آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بالکل نہیں اٹھا سکتے. دعا کا حکم ہے، کلام پاک سے ثابت ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہے نا دعا، کہ ہم سے جو پہلے گزر چکے انہیں بھی مغفرت دے دے. یہ تو ثابت ہے دعا. لیکن اس کا نام بوجھ اٹھانا نہیں، اس کا نام کیا؟ اللہ سے درخواست کرنا. اس کا نام بوجھ اٹھانا نہیں. اسی لیے کوئی بھی امام، اب سنیے غور سے، کسی بھی فقہ کے اندر
کسی امام نے یہ نہیں لکھا کہ قرآن پڑھیے اور وہ خشوائیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب چلیے ہم کس کی تابعداری کرتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات۔ اکثریت کہاں ہے؟ فقہ حنفی بھی اجازت نہیں دیتا، شوافی بھی نہیں، مالکی نے، حنبلی نہیں، کوئی فقہ اجازت نہیں۔ تو پھر یہ آئی کہاں سے قرآن کھانے؟ وہ کیسے اجازت دے؟ جبکہ آیت واضح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے نیت کا پڑھنا بچوں کے سکھانے کے لیے ایجاد تھا، اسی طریقے سے قرآن کھانے بھی ایجاد ہو گئی، بندوں کی ایجاد ہے، سمجھے نا؟ جب فقہ میں نہیں ہے۔ ثم الی ربکم، تو یہ موٹی باتیں ہیں، اتنی کافی ہیں لوگوں کو سمجھانے۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں جتلائے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ خطاب کس سے ہے؟ یہود و نصارہ سے۔ سنیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ نائب بنایا۔ وزیر بھی خلیفہ ہے، باپ بھی خلیفہ ہے، ماں بھی خلیفہ ہے، بڑا بھائی بھی خلیفہ ہے، سب خلیفہ ہیں۔ اللہ کیا مطلب خلیفہ کا؟ خلیفہ یعنی کیا؟ ایک معنی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا اپنے اس دین کو، اس کے ان کو نافذ کرنا ہے، تو خلیفہ ہے۔ مگر ابھی آپ دین کہاں نافذ کریں گے؟ مگر اپنے گھر میں تو خلیفہ ہیں۔ چلیے، باپ دادا کے تو خلیفہ ہیں، باپ دادا مر گئے، ان کی وراثت سے زمین ملی، تو خلیفہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو خلیفہ کا مطلب کیا؟ پہلی قوم کے بعد میں آپ آئے تو ہر فرد خلیفہ ہے، چھوٹا بھائی بھی خلیفہ ہے، بڑا سب خلیفہ۔ مگر یہ تو ظاہری معنی ہوئے، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ خلیفہ ہے تم ذمہ دار ہو، ذمہ دار ہو۔ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور بلند کیے ایک دوسرے کے درجات، کسی کو وزیر اسٹیٹ کا، کسی کو منسٹر ہائی کیا سینٹرل کا، کسی کو باپ، کسی کو پٹیل۔ یہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں کہ درجات، اللہ اس بات کو اگر سمجھ لیں، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وزارت دے کر تمہیں آزمائے کہ تم ظلم کرتے ہو کیا۔ تو درجات کسے کہیں گے؟ بلند، کسی کو چھوٹا، کسی کو منشی، کسی کو پٹیل، کسی کو وزیر، کسی کو اوپر وزیر اعظم، یہ درجات دیے، درکات نہیں، درجات۔ کیوں دیے؟ تاکہ آزمائے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، کیسی باتیں ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست، پوری سیاست ہے اس میں، پوری سیاست ہے۔ اگر ان آیتوں کو فرد پڑھ لے تو ہمیشہ قدم پھونک کر رکھے، تو یہ آزمائش ہے، گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں جو سیادت قیادت کی تھی، کس کا تم نے کیا ہوا، کیا کیا؟ پھر کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، ان ربک سریع العقاب، عقاب یعنی انجام، انجام کار کیسا ہوگا؟ خیر ہوگا یا بد ہوگا؟ سریع، ترجمہ کیا لوگوں نے؟ جلد نہیں، جلد نہیں۔ العجلۃ من الشیطان، عجلہ کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ تو پھر سریع کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ جلد فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو مہلت دیے ہوئے ہیں۔ فرعون کو مہلت دی، اگر وہ باہر نہیں نکلتا نا تو اپنی عمر جیتا تھا، وہ باہر نکلا تو ڈوب گئے۔ مہلت دی کہ نہیں دی؟ کٹے سے کافر کو مہلت دی جاتی ہے آخری وقت تک۔ تو سری کا مطلب کیا؟ سری کا مطلب جلدی نہیں، تیز ہے۔ بھئی ایک گھوڑا ہے، تیز رفتار ہے، اور جلد کا مطلب کیا؟ وقت سے پہلے۔ تو جلد نہیں، جلد کے معنی ہوتے ہیں وقت سے پہلے۔ 1 گھنٹے میں آپ کو آنا چاہے، آدھے گھنٹے میں آئیے، 8 کے پہلے، یہ نہیں مراد ہے۔ تیز ہے، حساب کرنے کے لیے وہاں کوئی قطار لگانی نہیں پڑے گی کہ پہلے اسٹیٹ کے منسٹروں کا حساب ہوگا پھر ہائی منسٹر کا، نہیں، بہت تیز ہے، ایک ساتھ سب کا حساب ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، حساب لینے میں تیز ہے مگر اس کے ساتھ بڑا بخش کرنے والا۔ آ جائیے، لوٹیے، لوٹیے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خوشی ہوتی ہے اسے، کیسے؟ جس طریقے سے وہ راہ میں بھٹک گیا تھا، صحرا میں، اونٹ کھو گیا، بیچارہ نہیں ملا اسے اونٹ، آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھولی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟
नाराज़ नहीं हुए। कहते हैं कि उसे खुशी हुई ऊँट मिलने की। तो जब बंदे को खुशी हुई, जो रब उसको बंदा कह रहा है, तो मेरा बंदा जब वापस आएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। अल्लाह अल्लाह। वइन्नहु लगफूरुर रहीम, ये हदीस मुस्लिम में है। तो इख्तितामी आयत है वइन्नहु लगफूरुर रहीम। इब्तिदा हुई थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। सारी तारीफ़ उसके लिए जिसने पैदा किया। हम्द से ख़त्म भी हो रहा है मग़फ़िरत से। तो अल्हम्द फिल ऊला, शुरू में भी उसकी तारीफ़, आखिर में भी उसकी तारीफ़। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हल्के हबाब की इस आवाज़ को मशरिक़ व मग़रिब तक जो तूने पहुँचाने के लिए राह हमवार की है, इसमें बरकत दे, यानी हमारा मकसद हदफ पूरा हो जाए। और रमज़ान के फ़दाइल और बरकत से हमें मुस्तफ़िद फरमा, और हम में से हर फ़र्द को रमज़ान दर रमज़ान शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और कुरान फ़हमी, कुरान का इदराक और हमारे कुरान हमारे भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और कोई बीमार है, पुरसान हाल है, अल्लाह तो जानता है कि कौन परेशान है, कोई मकरूज़ है, सबके साथ रहम का मामला करमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बक सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अभी तशनगी तो पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग निकल भी जाते हैं ना, अब चूँकि रमज़ान महीने की तातीलात हैं। अब इसके बाद जो हमारा दर्स होगा इंशाअल्लाह सूरह आराफ 30 अगस्त जुमा, इसको याद रखिए 30 अगस्त। तो चूँकि ईद की तातील रहेगी तो आइंदा का दर्स हमारा फिर हम बिखरे हुए इस जगह जमा होंगे अल्लाह ताला की तौफीक से, उसकी मदद से 30 अगस्त को। चलिए जी हाँ, जो गुज़िश्ता तफसील से बतला दिया गया है सफ़र का रोज़ा, फिर भी तशनगी है तो सफ़र के रोज़े में ख्याल रखिएगा कि सहूलत दी गई है। लेकिन ये कि मान लीजिए कि रमज़ान के महीने में आपको मदीना जाना है, होता है ना जुमा के रोज़, तो अगर आपका फ़्लाइट जो है असर के बाद है तो आपको इफ्तारी नहीं करना है, क्योंकि आप असर के बाद आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, बल्कि 20 मिनट में प्लेन से जो जा रहे हैं। बहरहाल उसका एहतियात रखें कि रुख्सत है, लेकिन रुख्सत का मतलब ये नहीं है कि जो सफ़र हो, चूँकि मैंने देखा लोगों को ये मौजू होना चाहिए था लेकिन गुज़िश्ता हो चुका है कि 30 किलोमीटर पर के सफ़र पर थे हम, और जो साथ में थे वो रोज़ा नहीं उनका। इनका भाई क्या हुआ, तो बोले सफ़र। तो सफ़र का मतलब ये नहीं कि बवादी जाना है तो सफ़र, वाकई सफ़र हो। तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ, बच्चे से कहो कि भाई 10 रुपये ले लो, बाल काट के आओ, वो बेचारे 3 बाल काट के आए, तो आप क्या उसे तस्लीम करेंगे? बाल काटना किसे कहते हैं? तो सफ़र किसे कहते हैं? जो सफ़र है वो सफ़र। अब यहाँ से मदीना मक्का जाना है तो सफ़र, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिस तरह नीयत में तशवीश डालते हैं ना, ऐसे लोग भी हैं, तो बोलते नहीं सफ़र। इसलिए कि सफ़र की मिक़दार का तायुन नहीं है, लेकिन मतलब क्या, जो सफ़र हो, अकल का तो तायुन है, ताक़ुल तो है, लअल्लकुम ताक़िलून यतदब्बरून, कि सफ़र किसे कहेंगे? जो वाकई सफ़र है। जी कहिए और कुछ, तो ये भी हाल हो गया माशाअल्लाह। और इसमें जी हाँ, तो अच्छा हुआ कि ये वक्त दे दिया, चूँकि ख़त्म भी करना था ना। तो एतिकाफ़ का मसला ऐसा है, सुनिए, एतिकाफ़ में 2 चीज़ें हैं जो मेरे जहन से निकल गई कि एतिकाफ़, अब फ़ोन आना शुरू होंगे कि कुछ लोग 21 को एतिकाफ़ करते हैं और 27 को निकल जाते हैं। अपने लोग परेशान होते हैं, क्योंकि अपने लोगों का हदफ क्या है कि दूसरों को देखना, बस क्या है, दूसरों को देखना। भाई उसने नीयत ही 27 तक किया है तो जाने में हर्ज क्या है? एतिकाफ़ नीयत है। आप 1 घंटे का एतिकाफ़ करें, 2 दिन का करें, 3 दिन का करें, 27 तक करें, लेकिन एतिकाफ़ होता है आखिरी अशरे का,
وہ اگر آپ نے نیت کی ہے تو چاند نظر آنے پر ہی نکلنا ہوگا. اگر درمیان میں نکلے عذر کی وجہ سے بھی تو قضا کرنی ہوگی, یہ یاد رکھنا. اب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا موبائل, گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے. اچھا, اصل میں شدت نہیں ہے, اعتکاف کے لیے اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیگم کو پہنچانے کے لیے مسجد سے باہر نکلے تھے, تو مسجد سے استنجا کے لیے, چائے پانی ضروریات کے لیے نکل سکتے ہیں. اب موبائل ہے, چونکہ انہوں نے جو کہا ہے نا وہ الگ مقصد ہوگا, چونکہ میں نے دیکھا ہوں, آپ بھی دیکھیں, لوگ جو موبائل پہ بات کرتے ہیں نا, آج کل وہ اسکیم ہے کہ فری, تو وہ 1-1 گھنٹہ بات کرتے ہیں. یہ تو منع ہے اعتکاف میں. اعتکاف میں ضروری موبائل آپ گھر میں بچوں سے بیوی سے کر سکتے ہیں, کرنے میں کوئی حرج نہیں. مطلب ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین. اب موبائل اصل میں تعقل کتنی بات کریں گے آپ, تو اجازت ہے لیکن مختصر. باقی وہ جو کہتے ہیں ان کا مقصد اور ہوگا, مگر وہ ہر جگہ پر وہی لاگو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی جی کہیے, پھر ان کا وضو جی ہاں ٹھیک ہے. وضو کرنے کے بعد خون نکل آیا یا ناخن کٹا بال, آپ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ سوال بھول نہ جائے. جی ہاں جی جی اچھی بات ہے. تو وضو کے بعد اگر خون نکل آیا یا ناخن کٹ گیا ایک چیز, اور ترائی میں کیا شبینہ اور ہاں پورے قرآن شریف. دیکھیے یہ رمضان کی مناسبت سے ہیں. دیکھیے وضو انسان نے کر لیا, ٹھیک ہے نا, جب وضو اس نے کر لیا تو اس کا مکلف تھا. اب چونکہ خون نکلنے پر پھر فقہا اختلاف کر گئے. ان کا سوال چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا, تو فقہ حنفیہ نے خون نکلنے پر خون نکلنا وضو کے مفسدات میں شامل کیا ہے. دوسرے ائمہ نے چونکہ جنگ کے میدان میں جب تیر لگا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, تو آپ نے کہا کہ میں نماز میں رکعت باندھتا ہوں, اس نماز میں نکال لینا, تو اس حدیث کو بنیاد بنا کے خون کے نکلنے کو مفسدات وضو میں شامل نہیں کیا ہے. تو اب وہ آپ کو اختیار ہے. بہرحال خون اگر تھوڑا سا نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹ گیا. اس کی بھی انہوں نے مقدار بتائی 1 درہم کے برابر, معمولی سا خون کا قطرہ اس سے وضو نہیں جاتا ہے, تو گنجائش ہے اس میں. اچھا اب رہا شبینہ کا سوال. اچھا اسی طریقے سے بال آپ نے کاٹے, ناخن کاٹ لیے وضو کے بعد, تو وضو نہیں ٹوٹتا کسی بھی امام کے نزدیک, کیونکہ آپ مکلف تھے جو بال تھے اس پر مسح کرنے کے اور ناخن دھونے کے. جب وضو کے بعد کاٹ لیے کسی وجہ سے کچھ لگ گیا, آدھا کٹ گیا, تو وضو آپ کا نہیں جائے گا. رہا شبینہ, تو یہ ایک رات میں کتنی 20 پڑھتے ہیں شاید, کیوں یہ لوگوں کی بدعت ہے. یہ نہ 1 دن ہے نہ 3 دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن آپ نے تراویح پڑھائی تھی تو اس میں قرآن شریف ختم نہیں کیے تھے. ہمیں اصول اپنانا چاہیے کہ جو مقدار ہے اس 8 پڑھیں, 10 پڑھیں, 20 پڑھیں, اس طریقے سے ہر رات کو پڑھیے. کیا ہے 3 دن میں قرآن ختم کریں, کہیں ایک رات میں بھی ہوتا ہے. اور وہ قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ظلم ہوتا ہے. بلکہ وَرُبَمَا قَارِئٍ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ, بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, اس کا مصداق ہے. تو خیال رکھے گا ایسی مسجدوں میں نہ جائیے, تراویح پڑھیے, لیکن صرف وتر کی نماز کے لیے مسجدوں کو نہ چھوڑیے. ہمارے یہاں ایک بیماری ہے کہ وتر کی نماز ان کی امام کے پیچھے نہیں ہوتی ان کے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وتر کی نماز ثابت ہے. تو اس کا خیال رکھے گا, جماعت کے ساتھ رہیے. چلیے 20 رکعت کہاں سے آئی؟ 20 رکعت جو ہے وہ توسع جو ہے نا, توسیع, یعنی تعین نہیں کیا گیا کہ آپ اتنی ہی رکعت پڑھیں. عائشہ صدیقہ جو روایت ہے نا ابھی کہ 11 کی 13 کی, کبھی کم بھی پڑھی ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت کے ساتھ جو ہے نا 1 ساتھ اور 20, یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. تو صحابہ نے نکیر نہیں کی. اب اس کو آپ بدعت کہنا, اصل میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ کو جنت کی مبشارت ہے اور بدعتی کے لیے گمراہی کا سرٹیفکیٹ ہے. تو 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی نا. جیسے کہ جمعہ کے پہلے کی اذان ہے, یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. تو یہ چیزیں صحابہ کرام سے جو ثابت ہیں, انہیں ہم بدعت کہنے کی جرات کسی نے کی ہی نہیں اصل میں. تو 20 رکعت کیا 40 بھی پڑھتے تھے؟ نہیں, یہ ہم کا کمپلسری کر دی کہ 20 پڑھو کوئی تراویح ورنہ نہیں, یہ لوگوں نے کی. کیوں آپ 4 پڑھ کے ہے, یہاں تو کمپلسری نہیں ہے. لوگ
हाँ इंडिया में तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के नज़दीक 20 कंपलसरी है। हाँ और मुसलमानों के पास नहीं, तो अब उसको इलाज क्या कर सकते हैं हम, सवाल ये आता है ना। तो उसका जी नज़दीक 20 कंपलसरी है नहीं। अच्छा तो आप 8 पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो अब शुरू हुए हैं क्या, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, सवाल क्या था, अब 8 ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी मसला है ना। चूँकि 8 वालों ने 20 वालों पर इल्ज़ाम लगाया, लिहाजा यहाँ आ जाइए बाब शरीफ में वो 10 पढ़ते हैं। तो ये झगड़ा किसका है, 8 का और 20 का ना। तो आप 10 शुरू करें, आप उस जमात में न रहे 10, यकीन मानिए 10 और आशिर आखरा में फिर 12 और फिर 3, इस तरीके से। तो कोई दरमियानी राय इख्तियार करें। अब ये तो असबियत हो गई, कानू शिया 10, 8 और 20। हाँ तो ख्याल रखिएगा। हाँ हरम जाके 20 पढ़ते हैं जी। सर ये 10 के विषय था जी वो आखिरी फिरका जो जन्नत में जाएगा, जी वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं और साहब, मैं उस पर साहब। ऐसा आ गया कि वो अल्लाह ने अच्छा जी माँ आले आना व साहब माँ जी, वो करेक्शन कर लेंगे जी। क्या हाँ असल में वो दर्स में लेना मुनासिब नहीं था। देखिए मदारिस वाले जो ज़कात लेते हैं ना, असल में मदारिस को जो आप ज़कात देंगे तो मदरसे में उसको तहवील करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी गरीब को देते हैं और वो फिर मदरसे में जमा करता है। लेकिन यहाँ जो चंदे के लिए आते हैं ना, इनका मसला और है। अब चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें पेश ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि असल में आपके बस्ती में आपका जो जानकार है उसी को ज़कात दें, क्योंकि ये जो आते हैं ना, ये इनका क्या कहते हैं, कमीशन रहता है, कमीशन रहता है। तो इसमें इनको तो कोई भी रकम हो, इन्हें लेना है, वो तो लेंगे। अब जाहिर बात है कि आदमी यहाँ तक आता है खर्चा करके आजकल उम्रे के लिए, रमज़ान के लिए, तो उसमें से इनका 50% का ही है, या है कि 20% जो भी एक तय होता है। लेकिन गुज़िश्ता हमारे सामने ऐसे मसाइल आए कि एक साहब बहुत ही दौड़ धूप कर रहे थे, तो पूछा यार इतनी दौड़ धूप क्यों करते हैं, मैं 10,000 दिया हूँ तो मुझे वसूल करना है। अब वो चूँकि 5-5 रियाल वाले थे, तो लोग 5 रियाल 2 रियाल दे, 1 रियाल वाले कंपनी में जाए तो 1 रियाल देते हैं। तो चूँकि उन्होंने 10,000 रुपये इंडिया में मदरसे को देकर बुक खरीद लिया, चलिए उनका ही फ़ायदा होता है। 10,000 में 10 बुक गई तो 1 लाख मिल गया। अब यहाँ तुम जितना भी जमा करो, तो बहरहाल ये अब सिलसिला, वो भी मजबूर हैं। तो ख्याल ये रखेंगे जो आपका मोतबर इदारा और मशहूर है वहीं ज़कात दे दिया करें, बाकी वो कर लेते हैं तहलील। नहीं फ़ी सबिला में नहीं आता है, वो उसको देकर उसे अतिया करा देते हैं इस तरीके से जी। भाई साहब एक सवाल है, जी ये मोबाइल के अंदर जो कुरान शरीफ लिखा हुआ